بزرگوں، انسان کو اللہ نے ایسی چیز بنایا ہے اپنے ہاتھ سے کہ جو بن جائے تو کائنات میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. اور جو بگڑ جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ احسن، حسن، کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. کتنے ستارے، چاند، یہ کتنا خوبصورت، یہ مور، یہ ہرن، یہ کتنا خوبصورت. لیکن انسان احسن تقویم ہے، خوبصورت ترین ہے. اس میں اللہ نے صفت رکھی ہے خوبصورت ترین ہو جائے. اچھا یہ خوبصورت ہو تو بیوی آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ بچے آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ مانتے کیوں نہیں؟ گدھا ہماری بات مانتا ہے، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان تو کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے. یہ آج کیسا ہو گیا کہ بچے شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے، بچے بات نہیں مانتے. بیوی کہہ رہی ہے جب اپنا کام کرو، شوہر کہہ رہے بیوی کو ہٹ جاؤ یہاں سے. رشتہ داروں میں لڑائی، پوری دنیا میں لڑائی، ہر جگہ مسلمان سب سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں. میں پاکستان کی ہر جیل میں، ہر کورٹ کچہری میں گیا ہوں، اور بھی مسلم ورلڈز کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اپنی کنٹری کو زیادہ جانتا ہوں. 95% جیلیں رشتہ داریوں کی لڑائیوں سے بھری ہوئی ہیں. پراپرٹی، طلاق اور مال. یہ کیا وجہ ہے کہ انسان لڑ رہا ہے؟ اتنی جنگل میں جو لڑائیاں نہیں ہوتی جتنی آج گھروں میں ہو رہی ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ 5 شیر آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ 5 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کورٹ میں پہنچ گئے. ایک ماں کا انتقال ہوا، 5 بھائی تھے. اس نے کہا جب تک تم چاروں اس کاغذ پہ سائن نہیں کرو میں ماں کو دفن نہیں ہونے دوں گا. میں ایک بچے سے ملا، ایک بچے سے جیل میں 21 سال کا، 20,000 روپے کے لیے ماں باپ کی رات کو چھری سے گردن کاٹ دی. میں کہا تو نے کیسے کیا یار؟ میں تو چوہا نہیں مار سکتا اس طرح، گردن کاٹ دو چوہے کی، تجھے اتنی طاقت. لیکن وہ انسانیت سے گر چکا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بدتر. کائنات میں اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورت ترین چیز بنایا، اور یہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے. انسان اٹھا دیں تو اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ پراپرٹی کی کیا ویلیو ہوگی؟ گاڑیوں کی کیا ویلیو ہوگی؟ گولڈ اور سلور کی کوئی ویلیو نہیں. اس ساری کائنات کی ویلیو انسان کی وجہ سے. جنت کی قیمت انسان کی وجہ سے، کعبہ قیمتی ہے انسان کی وجہ سے، ساری کائنات. اور اللہ خود اس کا تعارف کراتے. کیمرہ بند کر دے بھائی. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. تیرے لیے تیرے رب نے آسمان سے بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. تیرے لیے تیرے رب نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. تیرے لیے نباتات دانے نکالے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. تیرے لیے انگور نکالے، ترکاریاں نکالی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. تیرے لیے زیتون اور کھجوریں نکالی. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. تجھے گھنے باغات دیے، گرین فارسٹ. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. تجھے طرح طرح کے پھل دیے. 300 قسم کے تو آم ہیں، انور اٹول اور پتہ نہیں کون کون سا سندڑی اور پتہ نہیں 300 قسم کیا. یہ سب کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم. یہ تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے ہے. یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا. میرے دوستو، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا. لقد خلق الانسان. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے صرف تمہیں اپنی تعارف کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم دنیا جا کے مجھے پہچان. اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم رزق. میں نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نہیں چاہتا. ما اريد، میں چاہتا نہیں تم سے روزی کمانا. وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا تم کما کے اللہ کو کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. میرے دوستو، ہمارا پیدائش سے مقصد پیشاب کرنا نہیں ہے، کھانا کھانا نہیں ہے. یہ ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں. ہمارا پیدائش کا مقصد 24 گھنٹے اللہ کی غلامی کی زندگی گزارنا. عبد، عبد کہتے ہیں اس غلام کو جو 24 گھنٹے کسی کی مان کے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. آج میرے دوستو، یہ انسان کے لیے ساری چیزیں اللہ خود بتا رہے ہیں. دیکھو انتم اشد خلقا ام السماء بناها. دیکھ انسان، اس آسمان کو بنانا مشکل، تجھے بنانا مشکل. رفع سمکها فسواها. کیسے اس کو اٹھا کے برابر کیا. واغطش لیلها واخرج ضحاها. کیسے تیرے لیے رات بچھائی اور دن نکالا. سب اللہ بتا رہے ہیں. اب میرے دوستو، صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ ساری چیزیں اللہ نے. اچھا، اللہ نے انسان پہ ایسا وقت گزارا ہے کہ 40 سال بغیر کسی کاروبار کے منو سلوہ کھلائے جنت کا. یہ وہی اللہ آج بھی موجود ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے ایک پتھر سے، موسیٰ السلام کی چھڑی سے 12 چشمے پھوڑ دیے. قرآن میں ہے. وہ اللہ آج بھی موجود ہے.
یہ وہ اللہ ہے جس نے سمندر میں 12 سڑکیں نکال دی فرعونیوں کے اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے. یہ وہ اللہ ہے جو مریم کو روزانہ غیر موسمی کھانا پہنچا رہا ہے بند کمرے میں. وہ مریم کے لیے اللہ نے کھجور نکال دی سردیوں میں. میرے دوستو اللہ طاقت والا ہے, قدرت والا ہے, سمد ہے, کسی سبب کا محتاج نہیں. پہلا انسان بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنا شروع ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں فوراً ہی باہر پیدا ہو گئے. اونٹ اللہ نے نکال دیا, حاملہ اونٹنی پہاڑی سے, بغیر اونٹ اونٹنی کے آواز پہاڑی سے نکال دی. اللہ وہ ہے جو ڈنڈے کو سانپ بنا دے, سانپ کو ڈنڈا بنا دے, انسان کو بندر بنا دے, بندر کی آواز نہ بدلے, آواز انسانی ہو, شکل بندر کی ہو جائے. میرے دوستو وہ اللہ سمد ہے, کسی سبب کا محتاج نہیں. اس نے یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کی لگائی ہے. لیکن آج یہ خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ یہ فلڈ بارشیں ہمارے خلاف کیوں ہو گئی؟ یہ کیوں بلوچستان سندھ کو تباہ کر رہی ہیں؟ کیوں انہوں نے کراچی کی ساری پراپرٹی تباہ کر دی؟ یہ کیوں ترکی میں زلزلے آئے؟ میرے دوستو یہ اللہ ہلکے ہلکے سے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ میں چھوٹے چھوٹے آپریشن کرتا ہوں جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں تمہاری جان بچانے کے لیے. یہ چھوٹا آپریشن, ہلکا سا زلزلہ, یہ چھوٹا سا آپریشن, ہلکا سا سیلاب. کیوں؟ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. میرے دوستو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ فرشتے کو اللہ نے جو کچھ بتایا اس کو پتا ہے. اور فرشتے کی آپ کو اسپیڈ پتا ہے کہ اس یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے لگے, جبرائیل وہاں سے آ کے ان کو گرنے نہیں دیا, اس اسپیڈ سے آئے 7ویں آسمان سے. کیا اسپیڈ ہوگی جبرائیل السلام کی, یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا. وہ فرشتے میرے دوستو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا بات کر رہا تھا یا اللہ. تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری چیز. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 کمیوں کے ساتھ پیدا کیا. بہت ساری کمیاں, جلد باز ہے, بولنے والا ہے, لیکن ایک جگہ 2 بتائیں. انہ کان ظلوما جہولا, یہ جہالت کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور ظلمت کے ساتھ پیدا ہوا ہے. دل میں ظلمت ہے, اس کو کلمے کے نور سے, ہدایت کے نور سے بدلنا ہے. اور جہالت ہے, اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بدلنا ہے. میرے دوستو اب انسان آپ دیکھتے ہو, میں پنجاب سے ہوں, لیکن مجھے 22 سال تک پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی تھی, بولنا بھی نہیں آتی تھی. حالانکہ میرے ماں باپ پورے رشتہ دار پنجابی بولتے تھے, میں نے سیکھی نہیں تھی. مجھے سندھی آتی تھی, پڑھی تھی. عربی مجھے آتی نہیں تھی, اب کچھ سیکھ رہا ہوں. انگلش میں نے انگلش میڈیم پڑھی ہے, تھوڑی بہت آتی ہے. جو مجھے آتا ہے وہ بولتا ہوں, باقی کچھ نہیں آتا. مجھے کرکٹ کی سمجھ آتی, ہاکی نہیں آتی. میں نے کمپیوٹر سائنسز پڑھا, میڈیکل سائنس نہیں پڑھا. تو انسان کو ہر چیز میں اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے. اس کو عربی بچے کو عربی سیکھنی پڑتی ہے, انگریز بچے کو انگریزی سیکھنی پڑتی ہے. ہر بچے کو اپنی زبان تک اٹھنا بیٹھنا سیکھنا پڑتا ہے. میرے دوستو سچ بتاؤ, ہم نے آج تک انسان بننا سیکھا یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں انسان کیسے بنتا ہے؟ کہاں ہے؟ اتنی بحثیں, یہ بحث وہ بحث, قرآن میں یہ ہے, قرآن میں پردہ کہاں ہے, قرآن میں گانا کہاں ہے, قرآن میں فلاں کہاں ہے. دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے, ایک گناہ کیا صرف اصحاب السبت نے. گناہ کون سا ہے؟ مچھلی پکڑی ہے. مچھلی حلال جانور ہے, یہ حرام نہیں ہے. یہ ہم پتہ کراتے ہیں, کبھی سفر میں جاتے ہیں غیر مسلم کنٹریز میں, پتہ کراتے ہیں تمہارا پین سیپریٹ ہے, آئل کون سا ہے, فلاں کون سا ہے, اس میں کوئی حرام تو نہیں. ہم مچھلی کھا لیتے ہیں. حلال اللہ نے کہا, اللہ نے حلال ٹیسٹ لیا ہے. وہ ایک قوم سے پانی کا ٹیسٹ لیا, پانی بھی حلال ہے, کسی کے یہاں پی سکتے ہو. حلال ٹیسٹ, حلال ٹیسٹ. تو مچھلی کا ہفتے کے دن نہ پکڑنا. ایک صرف بات کی, یہ نہیں کہا یہ نماز بھی پڑھنا, روزہ بھی رکھنا, زکوٰۃ بھی دینا, یہ بھی کرنا, صرف مچھلی نہ پکڑنا. اور 6 دن اللہ نے مچھلی غائب کر دی, ہفتے کے دن مچھلی رکھی. اب انہوں نے کہا یار یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, اتنی مچھلی تو کبھی دیکھی نہیں, ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اب خبر اور نظر میں لڑائی ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن ہیلا کر کے مچھلی پکڑ لی. اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دیا. اب اللہ قرآن میں ایک حکم دے رہے ہیں, یہ حلال جانور نہ کھانا. جیسے روزے میں حکم ہے حلال نہ کھانا, حکم ہے, حلال ہم چھوڑ دیتے. حج میں حکم ہے احرام کی حالت میں یہ نہ کرنا, حکم ہے حلال چیزیں چھڑوائی. نماز میں بولنا حلال ہے, دیکھنا حلال ہے, کھانا حلال, سب کچھ حلال چھوڑا ہے. اب یہ حلال چھڑوانے نہ, حلال نہ چھوڑنے پہ قوم بندر کی بن گئی, حرام کرنے پہ قوم کیا بنے گی. اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والے مردوں, عورتوں کو مت دیکھا کرو.
یہ کتنے مرد اس آیت کو مانتے ہیں؟ اے ایمان والی عورتوں، تم بھی مردوں کو مت دیکھا کرو. عورتیں بیٹھ کے مردوں کا بیان سنتی ہیں. یہ عذاب کیوں؟ فرمایا یہ سارے عذاب تمہارے گناہوں کی وجہ سے. میں ان آنکھوں سے 30 سال عورتیں دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ کی قسم کوئی قرآن کا آیت سمجھ نہیں آتی تھی. نماز گناہوں سے بھری ہوئی تھی، نماز گندگی سے بھری ہوئی تھی، سجدہ گندے، اللہ معاف کرے. میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جو اس آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی مائی کا لال، کوئی عالم اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. حلال مچھلی پکڑی سب بندر بن گئے. اتنا بڑا حرام، پورا حرم اس سے بھرا ہوا ہے. عورتوں کو مردوں کو سمجھ نہیں آ رہا. بلکہ میں نے تو یہاں ایک دوسرا سنا کہ عورت سے ہاتھ بھی ملا لو. ہاں اپنی سے تو نہیں ملاتے، دوسری سے ملا لو. جن کی شادیوں کو 20 سال ہو گئے اپنی عورت سے کہاں ہاتھ ملاتے ہیں. ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو سامنے ایک میاں بیوی گاڑی میں جا رہے تھے. تو میں نے پیچھے سے فون کیا، میں کہا کہاں جا رہا ہے بیوی کے ساتھ بھائی؟ کہتا سعید بھائی آپ اتنے دور ہو اور میری بیوی پورے پردے میں، آپ نے پہچان لیا میری بیوی ہے؟ میں کہا ظالم، پچھلے 20 منٹ میں آپس سے بات نہیں کی، پکی تیری بیوی ہے. کسی اور ہوتی بہت گپے مار رہے، اپنی سے کون اتنی باتیں کرتا ہے؟ میرے دوستو، جو آدمی تکبیر تحریمہ نہ پڑھے نمازی نہیں ہے، چاہے 3 گھنٹے کا سجدہ کرے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں انسان، یہ اسلام فطری دین ہے. میں وہ گند دیکھ کے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم برباد ہو کے آ رہا ہوں. وہ تو اللہ کا فضل ہے. کئی علماء کی دعا لگی ہے کہ اللہ نے پلٹ دیا. میں سب کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں، کچھ سب 2 نمبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دل کی بے چینی، گھر بیماریوں سے بھرا ہوا، لڑائیاں، نفرتیں خاندان میں. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. میرے دوستو، گناہ چھوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان نماز پڑھنے کو صرف نہیں کہتے. نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے. حج مشرکین 10 سال کیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کیا. قوم عاد نے طواف کیا. طواف کے بعد ان پہ عذاب ہے. کیوں؟ طواف گناہوں کے ساتھ کیا تھا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. تم 2 کام کر لو بس، گاڑی میں ایکسیلیٹر اور بریک ٹھیک کر دو، بس گاڑی چل پڑے گی. ایمان و تقوی، 2 چیزیں دل میں ڈال دو، ایمان تقوی. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ زمین آسمان کی ساری برکات تمہارے کھول دے گا. ایک پتھر سے 12 چشمے نکال دے گا، کوئی شارٹیج نہیں پانی کی. اللہ تیل نکال دے گا، کوئی شارٹیج. تم ایمان تقوی تو لاؤ. نہ ہمارے ملک کو سمجھ آ رہی ہے، نہ کسی ملک مسلمان کو سمجھ آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی بنا لو، اس کی محنت کر لو، پی ایچ ڈی کر لی ڈبل. تقوی کے لیے تمہارے پاس 5 منٹ نہیں ہے. جمعے کا 1 دن ہے، بس جمعرات کا 1 دن ہے. تم تقوی تو بناؤ، میں تمہیں خود ہر مشکل سے نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں. اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی بنا لے اللہ ہر اس کی مشکل آسان کر دے گا. قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے. میرے دوستو، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو مکرم بنا ہے. لیکن بنی آدم مکرم کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے اونچا تقوی ہے. اور تقوی ہر لائن کے حرام کو چھوڑنے کو کہتے ہیں. ہم جب ہمارے 20 سال سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ہمارے ان سارے سیاستدانوں سے دوستی ہمیں بلاتے تھے، اور بہت اچھی دوستی. عمران خان تو ہمارے کپتان ہی تھے. میاں نواز شریف صاحب ہر دوسری دفعہ میں دوسرے مہینے بلا لیتے تھے ہمارے ساتھ. کرکٹ بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا، ماجد خان اور یہ سب کرکٹ کھیلتے تھے. میرے دوستو، مجھے لوگ آ کے اس وقت کہتے تھے میاں صاحب ہیں، یہ ہو گیا، برباد ہوگی معیشت. پھر خان صاحب آئے، کہا برباد ہوگی معیشت. ابھی پھر میاں صاحب آئے، کہا برباد ہوگی معیشت. جب میاں صاحب تھے تو مجھے کہا دعا کریں اللہ خان صاحب کو لے آئے. جب خان صاحب آ گئے تو دعا کریں اللہ میاں صاحب کو لائیں. تو میاں صاحب، بیوی صاحب، خان صاحب، اسی میں سارے مسئلے چل رہے ہیں کہ معیشت. میرے دوستو، حکمرانوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں، دیکھو ہم مسجد میں شرک کرتے ہیں. مسجد میں لوگ کہتے ہیں سعید بھائی یہ آرمی عمران خان کو لے آئی ہے، یہ آرمی نے عمران خان کو ہٹایا. اللہ کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہہ دو ہے میرے نبی ان سے کہ ملک اللہ دیتا ہے، ملک اللہ چھینتا ہے. کسی مائی کی لال کی مجال نہیں. ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ فرمائے جن خداؤں کو تم دیکھ رہے ہو، یہ خدا جو بنائے ہوئے تم نے، ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک کھجور میں گٹلی ہے، اس کے اوپر چھلکا قطمیر اتنی بھی نہیں.
میرے دوستو ہمارا یہ دل خراب ہو چکا ہے، اس دل سے الگ اس زبان سے غلط باتیں نکل رہی ہیں، شرک کے بول ہیں، ڈاکٹر نے مار دیا، ڈاکٹر نے بچا لیا، پولیس نے مار دیا، طوفان نے مار دیا۔ میرے دوستو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مارتا، اللہ فرماتے ہیں میں مارتا ہوں، میں حیات دیتا ہوں۔ اچھا دیکھو، ہم کرکٹ کے زمانے میں بعد میں احساس ہوا ہمارے اسپورٹس میں اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ نے مجھے بڑی چیزوں سے بچایا۔ ہمارے جو غیر مسلم کرکٹرز تھے یہ ہنسنے کے لیے گولی کھاتے تھے، ایکسٹریسی، رونے کے لیے گولی کھاتے تھے، ان کو رونا نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کیا؟ میں نے جب قرآن پڑھا تو اللہ کہتے ہیں اضحا کا واف کا، اللہ ہنساتا ہے اللہ رلاتا ہے، تم ہنس بھی نہیں سکتے۔ وغنا وقنا، اللہ غنی کرتا ہے، اللہ فقیر کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے سب کچھ میں کرتا ہوں، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، میں عزت دیتا ہوں، میں ذلیل کرتا ہوں۔ بیدک الخیر، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، ہر شے اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ میرے دوستو یہ حالات نہیں صحیح ہوں گے جتنے مرضی اسباب جمع کر لو۔ پھر قارون نے کوشش کی، مال سے حالات ٹھیک، برباد ہو گیا۔ فرعون نے، نمرود نے کوشش کی، حکومت سے حالات ٹھیک، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ قوم سبا نے کوشش کی زمینداروں پہ محنت کرو، برباد ہو گئے۔ قوم شعیب نے کوشش کی بزنس سیٹ کرو، برباد ہو گئے۔ قوم سبا نے کوشش کی زراعت، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ حامان نے پوزیشن سے کوشش کی، حالات ٹھیک، برباد ہو گئے۔ میرے دوستو یہ جتنے حالات ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے گناہ ہیں، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے۔ ہاتھوں کے گناہ، غیبت گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بہت بڑا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو، ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ اسراف کرنے والے کو، جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے۔ میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ کل افاک اثیم، ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑے گا، اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ مت بولو، عورتوں کو مت دیکھو، نظریں نیچی کرو، غیبت نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، نماز مسجد میں پڑھو، اللہ نصیحت، جو اللہ کی نصیحت سے اعراض کرے گا اللہ اس کے ساتھ شیطان لگا دے گا، فہو لہ قرین، اور اس کا بہترین دوست بن جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم میری نصیحتوں سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کو تمہیں اندھا اٹھاؤں گا، تم قیامت میں اندھا اٹھ کے کہو گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے رب میرا آج اندھوں میں حشر کیوں کر دیا، مجھے تو دنیا میں آنکھیں دی تھی۔ اس دن اللہ کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جیسے میری نصیحتیں تجھے کی جاتی تھی بیانوں میں، انفرادی لوگ آتے تھے، الم یاتیکم نذیر، کیا تیرے گھر کوئی آتا تھا؟ قالوا بلا، آتے تھے تبلیغ والے، کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا، ہم نے جھوٹ بول دیا کہ گئے تو گھر میں نہیں ہیں، کہہ دو گئے میں ہیں، کہہ دو سو رہے ہیں، ہم نے جھٹلا دیا۔ پھر وہ کہیں گے ہائے کاش، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، ہائے کاش ان کی بات سن لیتے، یہاں ہم میں عقل آ جاتی، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ میرے دوست بزرگوں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں، ایمان تقوی بنا لو، سارے مسئلے، میں خود مسائل کے جنگل سے نکل کے آ رہا ہوں اور پوری 30 سال کی زندگی میں ایک کو نکلتے نہیں دیکھا۔ میں امریکہ ہر دوسرے سال آتا ہوں، جتنے لوگوں سے ملتا ہوں پہلے سے دنیا میں اور پھنسے ہوتے ہیں، کیا دعا کر دیجئے انشاءاللہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، میں نے دعا کی اور پھنس گئے۔ اچھا امریکہ میں آئے، انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ بس سعید بھائی حال بس گزار ہے، بس دعا کریں، آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ اچھا ماشاء دعا، یا اللہ آسٹریلیا بھیج دیں۔ میں آسٹریلیا جا کے ملا، سعید بھائی الحمدللہ ٹھیک تھے، میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ ملا، برازیل جا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ مولوی صاحب نے مجھے چائے بنا کے دی، اس میں چینی نے ڈالی، اب میں بے وقوف وہ ہلائی جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے چینی ڈالی نہیں، تم اس میں سے کیسے میٹھا نکالو گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی اسباب میں میں نے حالات ٹھیک ہونا نہیں رکھا، تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ میں تو ڈبکی مار کے آ رہا ہوں۔ میں آپ کو
10 اعمال کا تحفہ دیتا ہوں، آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو مجھے پکڑ لینا. لیکن جم روز جانا یہ نہیں مہینے میں ایک دفعہ جاؤ. کہ سعید بھائی میں تو آرنلڈ بنا نہیں، 1 مہینے سے جم جا رہا ہوں ایک دفعہ بس. سعید بھائی آپ نے کہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے دوائی کھائی ہے. وہ بھائی روز کھانی ہے 2 دفعہ صبح شام، تب ٹھیک ہوگے. یہ ایک گولی، ہاں میرے پاس ایک گولی بھی ہے جس سے سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بندوق کی گولی ہے، یہاں کھا لو سارے مسئلے ٹھیک ہو. یہ گولی تو روز کھانی پڑتی ہے صبح شام. یہ گولی ایمان تقوی بنا لو. ایمان تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، سن لو بھائی، ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا تقریر، بھائی تقریر، میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ 4 جو کام کرتا ہے امید ہے یہ ہدایت والے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. بتا دو ان کو یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ. میں کیمرہ بند کریں، ہدایت یافتہ ہیں. کون ہے یہ 4 کام کرنے والے؟ انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والے ہی صرف میری مسجدوں کو آباد رکھیں گے. بھائی آج سچ بتا دو مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ کتنا % مسجد کو آباد کر؟ بھائی کیمرہ بند کر دو بیٹا. کتنا مجمع مسجد کو آباد کرتا ہے؟ نماز پڑھنا الگ آیت ہے، نماز سے مسجد کی آبادی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ 4 نشانی بتا رہے ہیں. یہ کون ہے ہدایت یافتہ؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. دیکھو یاد رکھنا، بعض لوگ مسجد میں پیسہ ڈال کے کہتے ہیں جزاک اللہ. کیلے کا چھلکا بیچ رہے ہیں، کوئی کیلا خریدے گا؟ کیلے کے چھلکے پہ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ مسجد چھلکا ہے، مسجد کا اندر کیلا ہے، اس کو بنانے کی ہمیں فکر ہی نہیں. میں نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ کی سڑک ہے، ایسی 5 مساجد دیکھی جو کانکریٹ مضبوط ترین تھی، بنا کے خالی تھی، اندر سے خالی. اور تبلیغ والوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے کہ ہم ماریں گے، ادھر نہ آنا، مسجد صاف کریں گے، پانی سے دھوئیں گے. 5 مسجد ان آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھی. 2006 کے زلزلے میں جماعت میں تھا، اور ایک ہمارا کچا مرکز جس میں میں اور جنید جمشید تھے، اللہ نے اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گرنے دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. میں کسی کھلاڑی سے پوچھ لینا یہ جھوٹ بولتا ہے جو مجھے 20 سال سے جانا. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہماری کچی مسجد جو دھکا دیتے 2 آدمی گر جائے، اللہ نے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیا. میں ایک پٹھان سے ملا، اس کا پلازا بچا تھا، لوگ موویاں بنا رہے تھے. میں کہا خان صاحب کوئی عمل بتاؤ، یہ تمہارا کیسے پلازا بچا؟ کہا سعید بھائی نماز جو ہے نا اذان سے شروع ہوتی ہے، یہ 1:30 بجے 2 بجے نماز نہیں ہے. یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے، کسی کتاب سے آپ یہ 1:30 بجے 4:30 بجے ثابت نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد داخل ہو اس کو پتہ ہے نماز ہوگی، اپنی نماز پڑھے اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہے. اکیلے کو نماز کے ٹائمنگ، نماز اذان سے شروع ہو جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ، اور اذان ہوئی اللہ اکبر، آپ کا رنگ بدل گیا، ایسا رنگ، اور چہرے میں خوف آ گیا. عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کیا آپ کا چہرہ؟ کہا تم ہو کون؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی. کون بیوی؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو کہا کون ابو کہا؟ میں کسی کو نہیں، چلے گا بس. نماز اذان کے بعد میرے دوستو یہ کام پھنسوائیں گے، یہ کینسر لائیں گے، یہ کرونا لائیں گے، یہ کووڈ لائیں گے. یہی تو ہے بیماریوں کی وجہ. میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں. ایک ہمارے ہاں تو آئی فون جمعدار کے پاس ہے، سعید بھائی لوکیشن بھیجیں ٹوائلٹ کہاں صاف کرنا ہے. حالات بہت خراب ہیں. ہمارے ایک ساتھی بہت بول رہے تھے حالات بہت خراب ہیں. میں کہا بھائی ادھر تو آؤ، تم گاڑی کون سی چلاتے ہو؟ کہا جی ابھی لیکسس لیے V8، کتنے کی؟ 8 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. گھڑی پہ نظر پڑی رولیکس 1.5 کروڑ کی، حالات بہت خراب ہیں. ایک آئی فون سیمسنگ، حالات بہت خراب ہیں. رہتے کہاں؟ فیز 8 میں. کتنے گز گئے؟ 20,000 گز میں. حالات بہت خراب ہیں. گھر میں 14 کا، حالات کہاں خراب ہیں؟ میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، میں بھی اسی سٹی میں رہتا ہوں، اور مجھے 99% لوگ نہیں پہچانتے، نہ پولیس نہ فوج، انلیس کے تعارف نہ کرا دوں. میں نے 15 سال کراچی کبھی تعارف نہیں کرا. میرے دوستو یہ اللہ کی زمین ہے، ان کی تھوڑی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. اے ابن عباس ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تیرے رب کی مرضی نہ ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے، تیرے رب کی مرضی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام پوری نمرود کی فوج، ایک بال جلا سکا نمرود؟ پوری نمرود اکیلے انسان، ایک اصحاب اخدود کا بچہ مسلمان انسان ایک پتھر سے شیر کو مار دیا. ہمارے پتھر سے تو چوہا نہیں مرتا. حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں دریا نیل کو، دریا نیل ٹھیک ہوگا، ہمارے خط سے تو بیوی ٹھیک نہیں ہوتی، دور سے لکھتے ہیں ڈر کے مارے کہیں گھر میں پکڑ نہ لے.
میرے دوستو آج ہماری طاقت کہاں گئی ہے؟ یہ ایمان تقویٰ دو سمیں ڈال لو اس سیل فون میں، دیکھو پھر اللہ کیا نظام چلاتے ہیں. مساجد کو آباد کرتے ہیں. اللہ کے واسطے ہم موت سے یہ تو پہلے پڑھ لیں کہ قرآن حدیث حیات الصحابہ میں مسجد کیسے آباد کی جاتی ہے؟ مال سے، اعمال سے. مسجد کو جسم بنا، ہر چیز کا جسم روح ہے. آج ہماری ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے. مسجد کا جسم، انسان کا جسم. فٹ بال کو آپ نے ابھی قطر میں دیکھا ہوگا، لاتیں پڑ رہی تھی، ادھر سے کک ادھر سے کیوں؟ فٹ بال باہر سے خوبصورت، اندر سے خالی، اس لیے ککیں پڑ رہی تھی. اینٹ کو کوئی جوتا مار کے دکھائے، اینٹ کو کک مار کے دکھائے، اپنا پیر توڑے گا. آج پوری مسلمان امت فٹ بال بن گئی. گھر اچھا بناؤ یار، اندر چھوڑو. میں گھر میں گیا، ایک بچہ ہے، ممی ڈیڈی، وہ ارب پتی بچہ، اندر کے سعید بھائی آپ کو میں گھر دکھاؤں. تو بہت بڑا گھر کا دروازہ، کہتے سعید بھائی اٹلی سے منگوایا، وہاں سے اتنے $1,00,000 کا. اچھا ماشاء. اندر گیا کہ سعید بھائی یہ بیڈ روم میں نے وہاں سے بنوایا اسپین سے، یہ شینڈیلر اسپین کا ہے، یہ کچن اور باتھ روم گروہی کے ہیں، یہ ٹائلیں اٹیلین ہیں، اور میں نے سارا اٹیلین، اسپینش، جرمن. میں کہا آپ کی پتلون کہاں کی ہے؟ کہ یہ بھی اٹیلین ہے. میں کہا آپ کی شرٹ کا، یہ بھی اٹیلین ہے. میں کہا جیکٹ باس، یہ بھی اٹیلین. جوتے کا بالی اٹیلین. میں کہا ماشاءاللہ برا نہ ماننا، آپ کے گھر میں میں نے ایک ہی چیز مسلم دیکھی، وہ مسلم شاور تھا، باقی سب نان مسلم تھے. مسلم شاور بس. صحابہ کے یہاں لوگ دین لے کے جاتے ہیں، آپ دنیا لے کے جاتے. آج دین کہاں سے لیں میرے دوستو؟ حرم میں بھی لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں سدیس کو سنا کیسا تھا؟ اللہ یاد نہیں آتا. سدیس، نماز سدیس گھوم رہا. اسپیکر دیکھے یار انہوں نے کیا اسپیکر لگائے، جرمنی سے امپورٹ کیے، اسٹیٹ آف دی آرٹ. کیسی آواز آ رہی تھی اس کو، اللہ ہی بلا دیا. میرے دوستو 24 گھنٹے کیا میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو باتیں کروں گا، آپ کو ہضم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا میں بہت ساری کر کے آ رہا ہوں. لیکن میرے دوستو آپ کو صرف، آپ جو کر رہے ہو، صرف آپ سے کہہ رہا ہوں 4 کام کر لو. مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو، نماز کو قائم کرو. اپنی نماز سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے نبی کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ، اے نبی جی خود بھی نماز قائم کرو، اہل کو نمازی بناؤ. ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، لا نسرک رزقا، روزی ہم آپ کو خود دیں گے. تیسری زکوٰۃ قائم کرو. چوتھا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ سارے ڈر نکال دو. کیوں؟ ہمیں سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے موت سے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاب مؤجلہ. کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر، نہ پہلے نہ بعد میں، جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. میں ابھی پورے کووڈ کے زمانے میں ڈاکٹروں سے ملا، پورے پاکستان اور جہاں جہاں جا سکتے. میں کہا سچ بتاؤ کووڈ سے کتنے لوگ مرے؟ کہا سعید بھائی 99% فیئر سے مرے ہیں. اور میں اس کو اس لیے جانتا ہوں، کرکٹ کھیلیے 20 سال. جو آدمی کیچ سے ڈرتا ہے اور رات کو 10 مفتیوں کا ہے، مفتی صاحب دعا کرنے کل کیچ نہ ہے، اسی کے پاس سارے کیچ آئیں گے. یہ عجیب مسئلہ ہے. جو آدمی گیند سے ڈرتا ہے گیند اس کے پیچھے لگ جائے گی. جو آدمی باؤنسر سے ڈرتا ہے اسی کو باؤنسر. 20 سال گراؤنڈ میں دیکھیے. جو آدمی گھاس سے تاثر لیتا ہے، گھاس اس کو، سچن ٹینڈولکر کو ایک گیند نہیں ہل رہا، باقی ساروں کو ہل رہا ہے. ورلڈ کپ میں گیند نہیں ہل رہا، وسیم اکرم کا کیوں ہل رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وہی پچ ہے، وہی بالر ہے، وہی موسم ہے. وسیم اکرم گیند ہلا رہا ہے، باقی نہیں ہلا رہے. کیا وجہ؟ اتنی سوئنگ ہو رہی تھی، انضمام آئے، سوئنگ بند ہو گئی. میرے دوستوں کوئی تو وجہ ہے. جیسا تم اللہ سے گمان کرو گے ویسے اللہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے. حدیث کتنی زبردست. تم جو گمان، تم بندر کو خدا بنا لو، اللہ بندر کے حوالے. تم دھاگا باندھ لو، دھاگا کے حوالے. تم گائے کو خدا، گائے کے حوالے. تم اللہ کو خدا بناؤ گے، اللہ کے حوالے، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے. میرے دوستو ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں. ایمان کی علامت، رات کو تہجد پڑھتے ہیں. اس وقت مسلم ورلڈ میں، ابھی میں حج کر کے آ رہا ہوں اور عمرہ کر کے آ رہا ہوں امریکہ سے پہلے، تقریباً اللہ نے 100 مسلم کنٹریز سے ملاقات کروائی. ساری سب سے پوچھا اتفاقاً یہ جتنی مسلم کنٹریز ہیں یہ پاکستان میں آ کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، سندھ میں، پنجاب میں یونیورسٹی. ایک مجھے فلسطینی ملا کہ آپ کی جماعت آئی تھی، میں ابھی 4 مہینے لگا، پورا خاندان تبلیغ میں لگ گیا. میں نے کہا کیا حال ہے نمازیوں کو؟ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کسی ملک نے 5% نمازی نہیں بتائے. کیا کریں بتاؤ؟ ان المنافقین یخادعون اللہ خادعهم. جو منافق کون ہے؟ یہ اللہ کو نہیں دھوکا، اللہ ان کو دھوکا دے رہا ہے. کیا علامت ہے؟ اذا قاموا للصلاة قاموا کسالى، جب نماز کی آواز دی جائے گی سستی کر دیں گے. فویل للمصلین، ہلاک ہو گئے نمازی. کون ہے؟ جن کی نماز غفلت سے بھری ہے اور جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. یرون الناس
ولا یذکرون الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر تو بہت ہی تھوڑا کرتے. 98%، میں اپنے ملک میں بتا رہا ہوں 98%. اور جہاں یہ سیلاب آئے نا، آپ جا کے دیکھو، اخبار نہ پڑھو، جہاں سیلاب آئے نا بلشہ سندھ میں، آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، آپ کو بتا نہیں سکتا نماز کی کیا حالت ہے. پڑھنے والے تو 2% ہیں، جو 2% پڑھے ان کی سورہ فاتحہ سن لو. نماز دعا دیتی ہے، نماز بدوا بھی دیتی ہے. اللہ اس نے مجھے برباد کیا، اس کی زندگی برباد کی. نماز روزی کی کھینچتی ہے، نماز روزی دور اٹھا کے پھینکتی ہے. بیوی یہاں بیٹھی ہے، شوہر 15 سال سے دبئی میں، بچہ چائنا میں کام، سارا خاندان اللہ نے توڑ دیا. یاد رکھنا، موت اتنی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، اس سے مت ڈرو. جو مرنے کے بعد ہونے والا اس سے ڈرنا چاہیے. کہا تم مرنے والے کے بعد کی چیزوں سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ مرنے سے پہلے سارے خوف ختم کر دے. تم مرنے کے بعد جو حالات آنے ان کی فکر کرو، اللہ تمہیں مرنے سے پہلے حالات سے بے فکر کر دے گا. اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تمہیں بے پرواہ کر دوں گا، بے فکر کر دوں گا، غنی کر دوں گا، تیرے کاموں کو سمیٹ دوں گا، تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے فارغ کر دوں گا. اور اگر تو نے فارغ نہیں کیا، میں تیرے ہاتھوں کو مشغولی سے بھر دوں گا، تیرے احوال کو پھیلا دوں گا اور تجھ پہ فقر مسلط کر دوں گا. تو کروڑ پتی ہوگا، آنکھوں سے اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا. اس سے بھی میں گزر کے آ رہا ہوں. بینک میں کروڑ روپے تھے، اللہ کی قسم کسی کو دینے کی ہمت نہیں تھی، فقیر لگتے تھے. میرے دوستو بزرگوں، ایمان کیا ہے؟ مساجد آباد کرنا، تہجد پڑھنا، غصے کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو معاف کرنا اور سخاوت کرنا، غریبوں کو عطا کرنا، صدقہ کرنا. یہ ایمان تقویٰ بنا لیں گے. آپ کو 10 اعمال بتا رہا ہوں، اتنا رزق ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سرجن ملے. ڈاکٹروں کو بات سمجھانا مشکل ہوتی ہے، سمجھ جائے تو بہت آگے نکلتے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا سعید بھائی، میں نے آپ کی مسجد کی محنت کا بیان سنا، 3 مہینے وہ کیا ہے، اللہ نے میرے سارے حالات ٹھیک کر دیے اور روزی اتنی کر دی میں نے خواب میں نہیں دیکھی. روزی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کہنے کیا ہے؟ الشیطان یعدکم من الفقر، کیا ہے؟ ویامرکم بالفحشاء. شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور دعوت دیتا فحشی کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں فضل کا اور کس کا؟ مغفرت کا. فضل کس کو کہتے ہیں؟ روزی. میرے دوستو یاد رکھنا، آسان بات، روزی میں بھی کما رہا ہوں الحمدللہ، لیکن روزی کمانے کا حکم کیا ہے؟ فمشو فی مناکبہا، حکم اس کی، روزی کمانے کے لیے زمین میں چلو، دوڑو نہیں. عربی میں فمشو کس کو کہتے ہیں؟ پوچھنا مولوی صاحب سے. دوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. والسابقوا والسارعوا، دوڑو اس جنت کی طرف، ریس کرو، سبقت لے جاؤ. والسابقون السابقون والسابقون الاولون، اس اللہ کی طرف، اس جنت کی طرف. روزی کمانی ہے چل کے. یہ جو دوڑ لگ رہی ہے نا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو جو چیزوں سے شیطان نے مجھے بھی ڈرایا، بھوک سے، فقر سے، اور شیطان نے ایک دعوت دی فحاشی کی، یہ 2 چیزیں اللہ نے بہت کھولی ہیں. اس کی فکر چھوڑ کے میں آپ کو 10 باتیں کر رہا ہوں، یہ کر لو. اللہ آپ کو وہ رزق دے گا، اللہ وعدہ کریں رزق کریم دوں گا. نمبر 1، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سارے حرام چھوڑنے پڑیں گے. چند دن نامحرم عورت کو دیکھنا چھوڑو. چاچی نامحرم ہے، جس عورت سے شادی ہوتی ہے نامحرم ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں اور جوان عورتوں کی وہ کیا ہے؟ سید، وہ سردار. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے تو میرا جنازہ جو ہے نا، میت رات میں نکالنا، مرد اس کو دیکھے نا، اور میرے جنازے کے اوپر کپڑا ڈالنا، بیچ میں ٹہنیاں ڈال دینا تاکہ میرے جسم کی بناوٹ بھی نظر نہ آئے. میرے دوستو بزرگوں، حرام چھوڑنا پڑے گا، حرام. اور حرام چھوڑنا ایمان ہے. بغیر بریک کے آپ کے پاس پورش ہو، آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی، قبرستان پہنچا دے گی. پہلی چیز ہے تقوی. اب آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا. میرے اندر بعضے ایسے حرام ہیں جو نماز میں بھی 24 گھنٹے حرام. لوگ کہتے ہیں اب میں ابھی ایک جگہ گیا ہوں، 70 حافظ قرآن مرتد ہو گئے. 70. یہ کیا ہوا؟ میرے محلے کا ایک حافظ قرآن اپنے 4 علماء بھائیوں کا میں اس کتاب سے انکار کرتا ہوں، آج گواہ رہنا، مر گیا اس پر. یہ جو ہے گناہ فحاشی، جتنے کو جیسے ڈاکٹر جب بتاتا ہے تو حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں، علماء کے کہنے پہ ہم سے حرام کی نہیں چھوڑتے. ابھی روزے میں ہم حلال چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، لیکن گانا سننا، سیل فون، واٹس ایپ، فیس بک، یہ نہیں چھوڑتے. یہ مسئلہ میں چھوڑ کے تو دیکھو. اچھا ایک دن نہیں، صحابہ کو 23 سال لگے سارے گناہ چھوڑنے پہ. سود 23 سال 22 سال بعد حرام ہوا. زکوٰۃ 14 سال بعد فرض ہوئی.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر یہ سارا احکامات پہلے سال آ جاتے شاید ہی کوئی صحابی اس کے لیے تیار ہوتا. آہستہ آہستہ علماء سے پوچھ کے ایک ایک چیز چھوڑیں, وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا. نمبر 2, اللہ کہہ رہے ہیں صدقہ دو, یربس صدقات, قسم کھا رہا ہوں موبائل بند, قسم کھا, اچھی قسم کھا, اللہ کہہ رہے ہیں صدقے سے مال بڑھتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو ایک بڑی پوزیٹو دیکھی نا, میری بیوی روزانہ اٹھتے ہیں جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا, سمجھے 5 بجے, 4:55 پہ ایک ڈبہ صدقے کا بنایا اس میں ڈال دیتی ہے, صدقہ جتنا بھی ہو, 100 روپے 500 روپے. مجھے یہ میں آپ مسجد میں بیٹھا ہوں, مجھے سعودیہ ایک دوست نے فون کیا, سعید بھائی میرے سالے کو وہ کوئی بیماری ہوئی ہے, وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو ہوش آئے گا تو آپریشن کریں گے, فائدہ نہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی دعا بتائیں. میں کہا اس کے کان پہ قرآن چلا دو اور یہ بتاؤ کہ اس کی بیماری کا 7 دن کا کتنا خرچہ ہے. کہا 15 لاکھ. میں کہا ہمت کر کے اپنے اس کے سالے کے نا رشتہ دار سے کہے 15 لاکھ صدقہ کر دے, پھر دیکھ. اللہ کی قسم 1 گھنٹے کے اندر بغیر دوائی کے گھر واپس آئے. ہم بیماری آتی ہے $1,00,000 کی, صدقہ دیتے ہیں $10, یا اللہ صدقہ دے دیا اب تجھ پہ واجب ہے. 50,000 صدقہ گئے, ایسی کی تیسی اس کے پاس نہیں آنا کہ نبی نے کہا صدقے سے اور مار بڑھے گا. کتنے بڑے وعدے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو, اور قسم کھائیے صدقے سے مال بڑھتا ہے. اور قرآن کیا ہے, یوربس صدقات, صدقے سے مال بڑھتا ہے. 2 رزق اس میں ہے. رزق اس کو کہتے ہیں نیک بیوی, نیک بچے, صحت, بے خوف زندگی, سکون, چین, اطمینان. ہم ابھی آ رہے تھے جہاز میں 380 پہ, اوپر بزنس کلاس میں سب جاگ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا پیا ہوا تھا. میں نے جا کے سب سے گپے ماری, میں کہا خیریت سے بھائی نیند نہیں آ رہی کیا؟ نہیں. 16 گھنٹے میں تو سو ہی نہیں سکتا جہاز میں. اور یہ لیٹے ہوئے بزنس کلاس, گدے لگائے, اوپر سٹارز ہیں اور سامنے سب کچھ ہے ان کے مطلب کا, لیکن نیند نہیں آ رہی. میں نے کہا برادر come to Raiwind, we'll take you from Karachi to Lahore on train and you see Pathan standing and sleeping. You can't sleep. کھڑے ہو کے میں آپ کو سوتے ہوئے دکھاؤں گا, آپ کو جہاں آپ کو ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے پاس کتنے لوگ آئے, وہ آیا مالک پاکستان کا ریچسٹ میں 3 نمبر, کہ مجھے نیند نہیں آتی سعید بھائی, مجھے کوئی گولی دے دو. میں کہا آپ کو گولی نہیں, آپ کو گولا دے گا, اٹھو گے نہیں. رائیونڈ آیا 72 گھنٹے میں 60 گھنٹے سو کے چلا گیا. ابھی سال پیدل لگایا اس نے, 65 سال عمر ہے. اللہ نے اس کو 3 دن میں زمین نکال دی. یہ کیا اتنا سکون. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, ساؤتھ افریقن, ایک آیا گورا آ کے بیٹھ گیا, بیان ختم ہوا انگلش میں, آ کے ملا صاحب. میں نے کہا کون ہوں؟ کہتے میں ساؤتھ افریقن گورا ہوں, جیو ہوں, اور تمہارا فین ہوں, کرکٹ میں بھی کھیلتا تھا. میرا پڑوسی مسلمان ہے, مجھے لیا, میں مل لیا. میں نے کہا میری بات سمجھ آئی؟ کہتا بہت تھوڑی, لیکن جتنا سکون مسجد میں ملا زندگی میں کبھی نہیں ملا. ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ہاشم, وہ بھی پہلے یہودی تھے, پھر سعودیہ میں عالم بنے. میں کہا ان کے ساتھ بیٹھو, 10 منٹ میں کلمہ پڑھ کے چلا گیا. مسجد میرے دوستوں مچھلی کی طرح ہمارے لیے بنی ہے, جیسے مچھلی بنی پانی کے لیے, ہم مسجد کے لیے بنے. اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین. پہلا گھر تمہاری جو بنا ہے نا, گھر تمہارا گھر وہ ہے کعبہ, مسجد المتقی کا گھر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں کا جو گھر بنا ہے کعبہ ہے. یہ پتہ آپ کا یہ جو گھر ہے یہ مسجد پہ بنا ہوا ہے. پوری زمین مسجد ہے اللہ کے نبی کے لیے. ہمارا گھر مسجد پہ بنا ہے, لیکن آج گھر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے, سینما گھر بنا ہے, ہوٹل بنا ہوا ہے, مسجد تو ہے نہیں. اس سے تو حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. تو میرے دوستوں کتنے اعمال ہو گئے, ہر حرام چھوڑنا ہے پوچھ پوچھ کے. کوشش آج سے نیت کر لیں, صدقہ دینا ہے اور استغفار کرنا ہے اپنے گناہوں پہ. قرآن میں ہے اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہو یا بستی استغفار سے کرتی رہے گی اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا. حدیث میں جس بستی میں 3 نیکیاں ہوتی ہیں, مساجد آباد ہوتی ہیں, آپس میں لوگ مسلمان محبت کرتے ہیں, اور آخری رات میں استغفار کرتے ہیں, اس بستی پہ اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا. استغفار کرو, استغفار سے روزی ملتی ہے. اللہ کہتے ہیں بیٹے دوں گا, مال دوں گا, بارشیں دوں گا, باغات دوں گا. چوتھی چیز اپنی نماز کو ٹھیک کرو. میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کب سے تبلیغ میں؟ کہا 40 سال ہو گئے ہیں. میں کہا کتنے مسلمان آپ کے پاس نماز ٹھیک کرانے ہیں؟ کہا آج تک کسی مسلمان نے نماز ٹھیک نہیں کرائی. آپ کے پاس مفتی صاحب کتنے لوگ آتے ہیں سچ بتاؤ کہ نماز ٹھیک؟ مولوی صاحب یہ ذرا مجھے یہ بتا دیں آئی ٹی کیسے. مجھے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی بلّہ سیدھا کر دیں, ذرا یہ بتائیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں. آج تک مجھ سے بھی کسی نے کہا سعید بھائی آپ نے نماز سیکھی ہے مجھے بھی سکھا دیں. جو جنت فردوس تک پہنچا دے گی نماز. جنت فردوس نماز. 2 ایسے 7 اعمال سورہ مومنین
دونوں نماز ہے. نماز بنا لو, دیکھو کیا ہوتا ہے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نماز بنا لو. یہ جیفری بوائکاٹ انگلینڈ میں تھا, تو میں نے کہا یہ انضمام کی ٹیم اتنا جن کے جیت کیسے رہی ہے؟ انضمام بڑا جیتا. کب پتہ نہیں ہے, یہ ہار رہے ہوتے ہیں, اندر ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں, کچھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں, واپس آ کے جیت جاتے ہیں. تو اللہ نے نماز, انضمام کی ٹیم میں 9 لڑکے تہجد پڑھتے تھے. کہا صحیح رات کو تہجد میں اٹھ کے وطر کر کے اللہ سے مانگ دیا, اللہ ہمیں اسلام کو ہمیں ہرا دینا, اسلام کو ہرانا. ہم انڈیا سے جیت کے آئے میرے دوستو. اللہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے. نماز نماز نماز, یہ ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ استغفار, صدقہ, تقوی, نماز. 5واں ذکر, اللہ کا ذکر سے روزی ملتی ہے. وہ سورہ واقعہ پڑھو گھر میں, عشاء سے پہلے, سونے سے پہلے, روز گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. ایک تسبیح پڑھ لو صبح, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, کبھی فاقہ نہیں آئے گا. 5 ہو گئے. نمبر 6 یہ تعلیم کے حلقے. ان حدیث میں آتا ہے, جو جمعے کی, بخاری شریف کی روایت ہے, جو جمعے کے دن مسجد آئے جمعہ پڑھنے, اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ کہ جمعے میں دین کی بات ہوتی ہے. دوسری حدیث میں, جو مسجد میں دین سیکھنے یا سکھانے ہے, اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے. اور میرے دوستو, اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المحق لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور جو ان کی مدد نصرت کرتے ہیں, ان کو اپنا ٹھہراتے ہیں, بتاؤ اے نبی یہ پکے ایمان والے, ان کے لیے مغفرت دنیا میں رزق کریم ہے. تو بھائی کتنے ہو گئے؟ 8 کام ہو گئے, ہے نا. تقوی, بعد میں سن لو, یاد رکھنا, تقوی, صدقہ, استغفار, ذکر, یہ حلقے دین کے, اور توکل. توکل فرمایا جیسے پرندے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پرندے پر مار کے اڑتے ہیں, جب پر بند کر لیتے ہیں, ما یمسکہن الا الرحمن, کیا تم دیکھتے نہیں رحمان نے ہاتھ میں پرندہ کیسے پکڑا ہوا ہے؟ تو اللہ پہ توکل. اور مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا. جو جان مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے اس کو شکر والا کہتے ہیں, اور جو مال جان کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اس کو کفر کا رستہ اللہ نے کہا قرآن میں, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں شکر اور کفر والا رستہ دونوں بتائے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. میں نے جان مال جنت کے بدلے خرید لیا. تو میرے دوستو یہ ہو گیا 8. کیا ہے یہ؟ اپنا مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا. اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اور 9واں 10واں ہجرت نصرت. آخری گزارش کر رہا ہوں, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کے رستے پہ چلے گا, اتباع کرے گا, میں اس کی مغفرت کروں گا. یہ ساری صفات میرے اندر آ جائیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ جس ملک میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے, کنتم خیر امت اخرجت الناس, میں نے تمہیں امریکہ بھیجا ہے, کیوں؟ کمانے کے لیے نہیں. نیت بدل لو کہ اللہ پاکستان کا کمزور ہے, یہاں کا بڑا تگڑا ہے. یہاں تو سورج آ کے غرق ہو جاتا ہے حالات میں, اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. سورج تو رائز کرتا ہے ایسٹ سے, ہم کہہ رہے ہیں ویسٹ سے رائز کر کے دکھائیں گے. میرے دوستو, اللہ کہہ رہے ہیں جو نبی کی اتباع نہ کرے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, کہ آپ میری اتباع کریں, آپ کی. اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا, ان سے محبت بھی کروں گا. نبی کی اتباع کیا بھائی؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ, ان کو بتائیں نبی آپ کی اتباع دعوت کا کام ہے. جو آپ انا من اتبعنی, یہی آپ کا کام ہے, اور جو آپ کی اتباع کرتے ان کا کام بھی دعوت کا کام ہے. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی, اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کریں گے. کیا کریں بھائی؟ جلوس نکالیں باہر یا دعوت کا کام کریں؟ بتائیں بھائی کون سا کام آسان ہے, جلوس نکالنا یا دعوت کا؟ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی, اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. اس کے کسی بزرگ پہ رحم نہیں کرے گا, کسی پہ رحم نہیں کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والوں. دیکھو بھائی آسان بات ہے, جب زمین پہ لوگ صدیق تھے تو اوپر کون تھا بھائی؟ ابو بکر صدیق. جب زمین پہ لوگ غنی تھے اوپر کون تھا؟ عثمان غنی. آج زمین پہ چور ہے, اوپر بڑا چور اللہ نے بٹھا دیا. کریلے کا درخت لگایا اور حرم میں دعا کر رہے ہیں اللہ آم لگا دے انور اٹول. کیسے لگے گا؟ درخت تو کریلے کا ہے, بیج کریلے کا لگا, بیج گناہ کا ہے. کہہ رہے اللہ زندگی تو فرعون کی پسند ہے, جنت مسوالی دے دے, یہ پسند. ظالم حکمران مسلط کرو. نمبر 2, تمہاری کسی دعا کو قبول نہیں کروں گا. یا اللہ بچے ٹھیک کر دے. یعنی قرآن میں ایک ایک دعا سے حالات ٹھیک ہو گئے. آج 40 لاکھ حج کرتے ہیں, ایک دعا قبول نہیں ہوتی. کسی دعا کو قبول نہیں کروں گا. تیسری,
دشمن کے خلاف تیری کوئی مدد نہیں کروں گا. سچ بتاؤں آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ لگ رہے ہو. میں تو کراچی میں رہتا ہوں DHA میں, DHA ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی, میں نے اس کا نام بدل دیا ڈرپوکس ہسبینڈز ایریا. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. میں فیز 1 میں ہوں, کم ڈرتا ہوں. فیز 8 والے تو بہت آگے نکل رہے, ابھی پہلا فیز ہے. اللہ کہیں مدد نہیں کرے گا, گھر میں مدد نہیں آ رہی. مجھے لڑکے نے کہا میرا بڑا بھائی باپ کے سر پہ 20 جوتیاں مارتا ہے, اس کو روک. مجھے ایک آدمی نے کہا میرا بیٹا ماں کے منہ پہ 15 تھپڑ مارتا ہے, اس کو سمجھاؤ. ایک آدمی نے کہا میرا بیٹا میرے سامنے نماز پڑھتا ہے, اللہ میرے باپ کو دنیا سے اٹھا لے. تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا کسی کے خلاف, اور جب تم دعوت کا کام چھوڑو گے تمہیں قرآن کی سمجھ سے محروم کر دوں گا, اس کی شفا رحمت سے محروم, اور تمہیں آپس میں نفرت ڈال کے تمہارے آپس میں لڑائیاں ڈالوں گا. یہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں, اور اللہ کرتے ہیں. اس کو بدلنے کے لیے صرف میرے دوستوں آپ سے گزارش کی ہے, اللہ ایسے حالات بدل دیں گے. پوچھو یوسف سے, پوچھو انضمام سے, پوچھو ثقلین سے, پوچھو جنید سے, کیسے اللہ نے حالات بدلے دین کی. اللہ کہ ان تنصروا ینصرکم, تم میرا کام مدد کرو تمہاری مدد کرو. اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی جی, یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو اتر رہی ہے وہی اس کی نبوت اس کی تبلیغ کرو. اگر تبلیغ نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. اگر رسالت صحیح تبلیغ کرو گے واللہ یعصم الناس, اللہ تیری ساری انسانیت سے حفاظت فرمائے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولا نجد من دونہ ملتحدا. اے نبی جی کسی کی کوئی پناہ نہیں, کسی کی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ اس کو پناہ نہ دے. پناہ کہاں ہے؟ ایک ہی جگہ, الا بلاغ من اللہ ورسالتہ. تو آپ سے ریکویسٹ کرنے آئے ہوں بھائی, چلا 4 مہینے جب اللہ توفیق دے. جنید جمشید کی 150 دکانیں ہیں دنیا میں ماشاء, آپ ایک ہی کھول لیں, آپ اپنے محلے کی کھول لیں. آج سے نیت کر کے اٹھیں اللہ تیرے گھر کو 24 گھنٹے آباد کرنے کا وقت دوں گا اور دعوت کا کام کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ دعوت دوں گا سب کو, مسجد کی, نماز کی, اخلاق کی, تلاوت کی, حج کی, عمرے کی. جس کو آپ دعوت دیں گے, جو عمل کرے گا اللہ کی قسم گھر بیٹھ کے آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ حج کی دعوت دو, حج کرے گا آپ کو حج کا ثواب ہے. اور آپ ایک گزارش سب سے کر کے آ رہا ہوں, 2 مہینے سے امریکہ میں ہوں, کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, 2 نفل اس وقت ہم سب چلتے ہیں حرم, اور لیلۃ القدر کی رات ہو, 2 نفل سارے مسلمان پڑھیں, 2 بلین, ان کا اجر جمع کر لو, ایک مسلمان کے 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. 2 بلین مسلمان, بلین سب مل جائیں, نفل پڑھیں حرم میں لیلۃ القدر میں, 2 فرض نماز 2 رکعت ایک مسلمان کی, فلق ناس والی, اس کا اجر نہیں ہو سکتا. نیت بدلی ہے, میں نے نیت کی ہے, اللہ اکبر, نیت بدلی ہے, نماز پڑھو فرض, وہی نماز میں مسافر ہوں, سفر میں سنت ہے فلق ناس پڑھنا, میں نے سفر کی نیت پڑھے, نفل پڑھے اور پڑھ دی لمبی صورت, اور فرض میں پڑھے میں نے فلق ناس. فرض کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. میرے دوستوں سے نیت تو بدلی ہے, اللہ فرض کی نیت کرتا ہوں, زبان سے ویلی بولنا فرض نہیں ہے, مطلب کر لیں تو اچھا ہوتا ہے, لیکن نیت دل میں ہوتی ہے. آپ نے نیت بدلی, اجر کہاں چلا گیا میرے دوستوں؟ آپ آج نیت بدلنے, اللہ میں کمانے آیا تھا مجھے معاف کر دے, تو نے بھیجا ہی نہیں اس لیے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں تجھے عمل کے لیے بنایا ہے. عمل لے کے آ میرے پاس, فیکٹری سے عمل بنا, اپنی تجارت سے عمل بنا, اپنی جاب سے عمل بنا. آج نیت کر لے اللہ معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں جو معافی مانگتا سچے دل سے, ایسا اس نے گناہ کیا ہے. میں تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ, اللہ تمہیں معاف کر کے نہیں تھکے گا. تو آج معافی مانگ لے, یا اللہ آج سے میں اس ملک میں ہوں زندہ, تیرے دین کو قائم کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ دین کو قائم کروں انشاءاللہ, جتنی میری استطاعت ہے, جتنی میری کچھ, میں تھوڑا ٹائم دوں. نمبر 2 میں نماز کو قائم کروں گا, سب کو نمازی. نمبر 3 سب کا مال حلال, زکوٰۃ سب. اور آج کے بعد میں سب سے کہوں گا بھائی اللہ سے ڈرو, اور کوئی ضرورت نہیں, تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو, اللہ ساری مخلوق سے تمہارا تعلق ٹھیک کر دے گا. کل ہمارا جو ہے وہ ہمارے یہاں شب جمعہ بھی ہوتا ہے, جمعے کے دن ایسی گیدرنگ ہوتی ہے, روز ایک دوائی کھا لیا کرو, آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی, مغرب کے بعد ہوتی ہے آپ کی گیدرنگ, مغرب سے عشاء. آپ کوئی ایک عمل پکڑ لو کہ میں چلو عشاء میں تعلیم میں بیٹھوں گا, میں فجر میں امام صاحب کے درس میں بیٹھوں گا. ایک گولی تو کھانا شروع کرو, تھوڑا سا پانی گھاس کو دو, آہستہ آہستہ گھاس نکل آئے گی. مجھے دعائیں دو گے, یہ 10 اعمال آپ کو قرآن کے بتائیں, لیکن شرط یہ 2 بجلی کی تاریں ڈالنی, ایمان تقوی. بجلی کی نہیں ہوگی پھر ایسے نہیں چلے گا. تو ایمان و تقوی بنا لو. اس ایمان تقوی صرف ایک جگہ بنتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کھلاڑی کہاں بنتا ہے؟ گراؤنڈ میں. آپ سب جانتے ہیں سوئمنگ پول میں, پائلٹ جہاز میں. ایمان تقوی جب بننے کی جگہ صرف مسجد ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو، اور مسجد ہر متقی کا گھر ہے. ایمان تقوی بنانے کی جگہ مسجد ہے. یہ مسجد کی محنت سنگ لو، 1 گھنٹہ دے دیا کرو، بس 1 گھنٹہ. 23 گھنٹے جو کرنا کرو، آہستہ آہستہ 1 گھنٹہ دو گے، آپ کو پیچھے غیب نظامی چلے گا کہ یار یہ میرا کام یوں بن گیا، یہ یوں بن گیا. آپ کے کام سمٹیں گے. پھر 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. آج ہم ان آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں 11 مہینے وہ مسجد کو دیتا ہے، 1 مہینہ گھر کو دیتا ہے. یہ بہت بڑا ظالم ہے. ایسا ہی ہے نا کہ یار گھر کو ٹائم ہی نہیں دیتا. میں کرکٹر وقار یونس وسیم اکرم 11 گھنٹے کرکٹ گراؤنڈ گلی ڈنڈے کو دیتے تھے، 1 مہینہ گھر کو دیتے. جو کہتے کیا قربانی ہے ملک کے لیے. تو ملک کے لیے قربانی دینا لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے 11 مہینہ جانا، اس کو کہتے ہیں ظالم ہے. بیوی چھوڑ گیا. ابراہیم اسلام اس کو پکڑیں گے. میں نے بھی تو بیوی چھوڑی تھی، بچے کہاں چھوڑے تھے؟ وہ زمزم ٹاور میں، اور زمزم ٹاور کی چابی دی تھی کہ بیگم یہ چلی جانا، سویٹ لیا تیرے لیے، اور یہ 3000 ریال ہیں. یہ نہیں، وادی غیر ذی زر میں. اور اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے ایک امت دینا جو ایسے ہی قربانی کرے جیسے میں کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ امت کر رہی ہے اکثر، آپ کو نہیں کہہ رہا اکثر، لیکن ڈالرز کے لیے کر رہی ہے. یا اللہ ڈالرز کے لیے بہن بھی چھوڑ دیں گے، ماں بھی چھوڑ دیں گے، بیوی، لیکن یا اللہ دین کے لیے ابھی ذرا تھوڑا سا میں تیار نہیں ہوں، تو مجھے دبئی بھیج دے. آج تھوڑی سیلری زیادہ میں